ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ انارکلی بازار کے تاجر موجود ہیں اور وہ اپنے اپنے مسائل بھی بیان کر رہے ہیں اور حکمرانوں سے گزارشات بھی پیش کی جا رہی ہیں کہ وہ خدارہ جو ہے اس قوم کے مسائل کا حل ڈھونڈیں، نہ کہ آپ آپس میں اپنے سیاسی مفادات کے لیے قوم کو استعمال کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ صوبوں کا جو مسائل انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ خود انہی کے اپنے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں جیسے 1972 میں جیسے پاکستان کو 2 حصے میں تقسیم کیا، اب یہ مزید ان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک ایم ہے، وہ ایم پورا کرنے کے لیے انہوں نے اب صوبوں کے لیے کوئی بیرونی ایجنڈا ہے یا یہ بیرونی ایجنڈا ہے، اسی پہ کام ہو رہا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے نا، یہ سب سے پہلے مل کے انہوں نے کالا بیر ڈیم کو سٹاپ کیا ہے۔ وہ اس لیے سٹاپ کیا تاکہ ہماری اکانومی تباہ ہو۔ کوئی بندے کو کسی کو خیال نہیں ہے، ایون بوتھ پارٹیز یا تھرڈ پارٹیز، وہ پبلک کا کوئی پتہ نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اکانومی کا کوئی پتہ نہیں ہے، دریاؤں کا پانی وہ لے کے جا رہے ہیں، ڈیم بنا رہے ہیں، وہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ کالا ڈیم مل سب کے مل کے جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ انہی کا ایجنڈا ہے جنہوں نے کالا بینک سٹاپ کیا ہوا ہے۔ اور اب یہ اس مسئلے میں ہے کہ ملک کو مزید تقسیم کیا جائے، تو انشاءاللہ ان کی وہ توقع پوری نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد وہ اقتدار سے مسلسل وہ چمٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اپنا میں نہیں مانتا والی بات ہے، کیا کہتے ہیں آپ، کیا کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو؟ پرائم منسٹر کو اپنا خیال کرنا، اپنے آپ کا خود خیال کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کا خیال کرنا چاہیے، پبلک کا خیال کرنا۔ پبلک کی کوئی بات نہیں ہے، صرف ان کو اپنی پڑی ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا کیا آ جائے، اور نکل کے ٹائم بھی ہے، لاسٹ ٹائم بھی ہے، جو ہاتھ میں آ جائے یہ لے کے جو اپنے سائڈ پہ ہو جائیں اور باہر چلے جائیں گے۔ سب کو پیسہ باہر ہے، بچے باہر ہیں، دولت باہر ہے، اور جب یہ مسائل جو گیلانی صاحب کے جو ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی میں جتنا کور، کیونکہ ان کے کیسز کافی ہیں، بچوں کے کیسز آئی ہیں، اور وہ لون بھی ریلیو کرایا ہے ان کی مسز نے، اور وہ اسی لیے تاکہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے جتنی دیر ہے میں کور اپ سارا کر دوں، اس کے لیے وہ اس کو چمٹے ہوئے ہیں، اس کو طویل دے رہے ہیں۔ ان کو احترام کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، عوام کو اتنی کم از کم جو ہے اویئرنیس ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکمرانوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید جو دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں راحیل ٹیلی ویژن کا کہ وہ تشریف لائے ہیں انارکلی میں۔ دیکھیں جی، صوبے بنانا تو صوبائی بھی مسئلہ تھا ان کا، قومی بھی تھا، اچھی بات ہے صوبے اگر بن جائیں، لیکن یہ تو اوپر والوں کا کام ہے، بڑی گورنمنٹیں دونوں، آپ کو پتہ ہے ٹسل چل رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ مین جو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ حد سے باہر ہے، کہ غریب آدمی ایک جو ہمارے انارکلی کے سیلز مین ہیں، ایون کہ 5-6-7 ہزار روپے والا بندہ بھی اس کو گزارا نہیں کر سکتا۔ اوپر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ سارا دن لائٹ جو ہے نا، لائٹ کا ہی دیکھتے رہتے ہیں ہم کہ لائٹ آئی ہے، لائٹ چلی گئی ہے۔ یہ گورنمنٹ کو چاہیے، صوبائی گورنمنٹ کو بھی اور وفاقی گورنمنٹ کو، کہ لائٹ کا مل کے یہ جو ہے نا سلسلہ کریں، مل کے جو کریں گے وہ بہتر حل ہو۔ کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ کاروبار تو آپ کو ہی پتا ہے، سب کو پتا ہے، میرے بھائی پہلے بھی مجھ سے بتا چکے ہیں کہ بزنس تو بالکل کسی جگہ بھی نہیں ہے، یہ کہ نہیں ہے انارکلی میں بھی، پورے پاکستان میں بزنس فلاپ ہو چکا ہے۔ دوسرا رہی صحیح کسر جو ہے نا وہ یہ لوڈ شیڈنگ نے، اور اوپر سے جو مہنگائی ہے دن بدن یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اچھا بندہ بھی جو ہے نا اپنے گھر کا وہ سلسلہ نہیں چلا سکتا۔ بھائی یہی ہے کہ یہ کریں، ٹھیک ہے صوبے بنائیں تو، لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول چلنا چاہیے دونوں گورنمنٹ میں۔ جی صوبے بنائیں لیکن مہنگائی پہ کنٹرول کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حل کی طرف جائیں۔ اب چونکہ سب نے جو ہیں وہ مسائل کے اوپر بات کی ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عقل مند بزنس مین ہیں، ان کو کاروبار کرتے ہوئے سالہ سال گزر گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ حکمرانوں کو کچھ مشورے بھی دیں ساتھ ساتھ کہ وہ کیا کریں تاکہ ان مسائل سے ہم نکل جائیں۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے انہیں جو ہمارا اس وقت
سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ کا، اس پہ توجہ دینی چاہیے انہیں. اور یہ جو ڈیمز ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیمز نہروں کے اوپر، یہ ضرور اور جلدی بننے چاہیے تاکہ سستی بجلی مل سکے. اور خاص کر پنجاب کو، میاں صاحب کو اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. ایک نہر سے ہم 4-5 دفعہ بجلی تیار کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے سولر پہ توجہ دینی چاہیے کہ سولر کی پلیٹیں وغیرہ اب چائنا سے کافی سستی مل رہی ہیں، اس پہ ہم یہ فوری حل کروا سکتے ہیں. لیکن کمیونٹی وائز جیسے ڈیفنس ہے، ماڈل ٹاؤن ہے اور دوسرے ایسے علاقے، انہیں اپنے تئیں بجلی تیار کرنی چاہیے تاکہ پنجاب گورنمنٹ پہ وزن کم ہو جائے. ایک کمیونٹی مل کے لگا لیتی ہے سولر تو وہ اپنے علاقے کو بجلی، یعنی یہ سوسائٹیز میں رواج دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے یونٹس جو ہیں وہ لگائیں بجلی کے لیے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ باقی بجلی عام عوام کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی اور یہ ضروری ہے. اور باقی رہا مسئلہ کہ عوام کو مہنگائی سے کیسے نجات دی جائے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہوردنگ نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی، سرمایہ دار آدمی 10-20 کروڑ کی دال لے کے ڈال لیتا ہے، اسے اپنا سٹاک شو کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی وقت حکومت اسے چیک کرے. چینی کا 2-2 لاکھ ٹن چینی اندر ڈال دیتے ہیں اور مہنگائی شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ یہ اصول رہا جس کو آپ ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، جس کو اسلام میں بہت کنڈیم کیا گیا ہے. میں ایک واقعہ بتا دوں آپ کو. آج سے 700-800 سال پہلے علاؤالدین خلجی کے دور میں، اس وقت یہ ڈکیتیاں اور چور بازاری، کم تولنا یہ عام تھا. تو اس نے اپنے مصاحب کو بلایا کہ بتاؤ اس کا. آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو رازن کرے اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ دو. ایک بازو اور ایک. کپڑا بیچنے والا اگر کپڑا کم ناپتا ہے تو اس کے جسم سے اتنا جوک لگا کے پاؤ آدھا اگر اس نے پاؤ کم دیا تو پاؤ خون نچوڑ دو اس سے. کسائی نے اگر ایک آدھا پاؤ گوشت کم دیا تو اس کے جسم سے آدھا پاؤ گوشت اتار دو. اور یقین کرو یہ ہسٹری میں بتایا گیا ہے کہ صرف 3 واقعات ہوئے ہیں، 3 کو سزائیں ملی ہے، سارا ملک میں امن و امان ہو گیا اور لوگ پورا تولنا شروع. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اس قوم میں بھی، پاکستان میں بھی ایسے قوانین نافذ کیا جائے کہ جو امیر اور غریب سب کے لیے، توہین عدالت وزیر اعظم کے لیے بھی وہی ہو اور میرے جیسا کمزور بندے کے لیے بھی وہی ہو. سزا قانون سب کے لیے ہو اور برابر ہو. تو یہ چیزیں جب ہم لے آئیں گے تو معاشرے میں بہتری آئے گی اور ہمیں اپنی وجود کا احساس ہوگا بھی ہم بھی کچھ ہیں، ہم بھی ایک پاکستانی شہری ہیں. کانفیڈنس آئے گا جی. اس میں ظاہر ہے قانون کی عملداری میں کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. جی ہاں. اور ان علاقوں میں یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے علاقوں میں تعلیم دیں. یہ تعلیم تو انہیں نہیں دیتے. وہ قدرت اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ تعلیم نہیں ہونے دیں گے. اس کے پاس ایک شکایت آ گئی تھی کہ یہ اسکول کھولنا چاہتا ہے. اس نے کہا فوراً کھولو. دوسرا آ گیا، جناب یہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے کہ میرے مقابلے میں. تو اس نے کہا ابھی آپ اس کے علاقے میں کھول لیں. آخر اس کا سیکرٹری جب لیڈر تھا اس نے کہا جناب یہ آپس میں کمپرومائز کر لیں گے دونوں جاگیردار، آپ کے پاس اسکول نہیں کھولیں گے. یہ ناظرین دیکھیں جہالت دور کرنے کی بات آ گئی ہے. تو اس ملک میں اگر تعلیم عام ہو جائے گی تو لوگوں کو اویئرنیس مزید آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں انتخاب کرنے میں کبھی غلطی نہیں کریں گے. وہ اپنے جو جینوئن لیڈر ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے جو اس ملک کے مسائل کا حل کریں گے. جی آپ بات کریں جی پلیز. معاملہ یہ ہے جی کہ یہ ابھی میرے پریزیڈنٹ صاحب محمد اشرف بھٹی صاحب جو آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر بھی ہیں اور لاہور کے بھی صدر 12-13 سال رہے ہیں، انارکلی کے بھی صدر ہیں ماشاءاللہ. بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ وفاقی گورنمنٹ ہمیں خاص نشانہ بنائے ہوئے ہے. اب یہ چائنا نے ہمیں جو گفٹ کیا ہے نندی پور والا پروجیکٹ جو اس میں مشینری پڑی ہے یا جو چچو کی ملیاں والا معاملہ ہے اس کو سالو کرنا چاہیے. سینٹرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے اس کو کرنا چاہیے. ٹیرف کی بات ہو رہی ہے، نیپرا جو بٹھا دی ہے ہمارے اوپر، انہوں نے میاں صاحب بار بار ان سے رجوع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ ٹیرف مقرر نہیں ہو رہا کہ شوگر کین کے جو فوگ ہے اس کے اوپر جو بنانا ہے اس کے اوپر نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ جو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری اٹامک انرجی ہے، یہ چشمہ پلانٹ جو پڑا ہے ہمارا، اس کو مینجمنٹ کے چکر میں کہ مینٹیننس ہو رہی ہے جی اس کی 6 مہینے بند کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ 2.5 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی تیار ہوتی ہے وہاں پہ. یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. دوسری بات